تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، تو جو ہمارے ارد گرد ٹاکسک رشتہ دار ہیں ان سے ہم کیسے صلہ رحمی کر سکتے ہیں؟ بیٹے دیکھیں، پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں رکھی ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ اپنی اچھائیوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپنی اچھائیوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر آپ اپنی فطرت کے اندر جو برائی شامل ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آپ ہی اپنی برائی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یا نقصان آپ کی اپنی ذات کو تو ہے ہی ہے، لیکن دوسروں کو بھی ہوگا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں جو کہ ٹاکسک ہیں اور غصہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دشمنیاں پالتے ہیں، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سمپل سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فطرت عطا فرمائی ہے نا، فطرت سلیم، اچھا اخلاق، اچھی طرح بات کرنا، گفتگو کرنا، اگلے کی بات کو سننا، سمجھنا، غور کرنا، کوشش کر کے اچھا جواب دینا، یہ ہے آپ کی فطرت۔ اگر تو آپ اللہ کی فطرت، دی گئی فطرت کے اوپر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس فارمولے کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ جیسا منہ ویسے چپیڑ کا جواب پتھر، تو پھر وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو ملتا ہے نا وہ یہ ہے، اگر آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہتا تھا تو آپ اس کو آگے سے گالیاں تو نہیں دیتے تھے، نعوذ باللہ، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، اچھا رویہ اختیار کرتے تھے۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو بہت برا سمجھتے تھے، یہ انہی کی حدیث ہے، اتنا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کوئی برا شخص نہیں لگتا تھا۔ تو ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام مجھے تحفے دیا کرتے تھے، گفٹ دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک ملاقات میں مجھے اتنے گفٹ دیے کہ میرے دل کے اندر ان کی اتنی محبت بڑھ گئی کہ مجھے ان سے بہتر اور ان سے اعلیٰ انسان کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو ایک آسان طریقہ جو سیرت نبی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ کو یہ اندازہ ہو نا، پتہ تو لگ جاتا ہے کہ بھئی کون آپ سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے یا آپ کو پسند نہیں کرتا، تو ایسے رشتہ داروں کے سے اگر آپ دور رہیں تو ان کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ لیکن اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی میدان جنگ سے بھاگنا تو جنگ کا حل نہیں نا، سولوشن تو نہیں ہے۔ آپ نے میدان کے اندر رہ کے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، حکمت کے ساتھ، اور گفتگو کرتے وقت بات کو سوچ سمجھ کر بولیں۔ کوشش کریں کہ ان کا جو رویہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا وہ رویہ ان کے ساتھ نہ ہو، ان کی گفتگو کا جو لہجہ آپ کے ساتھ ہے آپ کا وہ لہجہ بھی نہ ہو۔ آپ کے ساتھ جس طرح وہ پیش آتے ہیں آپ نے اس طرح پیش نہیں آنا، بلکہ آپ نے اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، تاکہ آپ کی فطرت جو ہے وہ ان کی فطرت پر غالب آ جائے۔ اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ ان کی بات کو سنیں، سوچیں، سمجھیں، فوری ریئیکٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کو سن کے سمجھنا ہے، اس کے بعد اس کا جواب دینے کے لیے سوچیں کہ آپ جو بات اس سے کرنے جا رہے ہیں کیا اس کا فائدہ ہوگا اس کو، یا پھر کیا وہ آپ کی اپنی ذات کو وہ بات سوٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آتا ہے باہر آگے تو کہتا ہے جی کہ سر یہ کیا تماشا آپ نے لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو میں بجائے اس کے کہ میں کہوں جاؤ اپنا کام کرو جا کے، یہ کوئی طریقہ نہیں نا، ٹھیک ہے، میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی بھائی آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے، اس کی بات سننے کے لیے اس کو وقت دیں گے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا وہ جو ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ تھوڑا سا نارمل ہو جائے گا۔ اس کی بات کو پھر سننے کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر سمجھ کر آپ اس کو، جب آپ خود سوچ کر جواب دیتے ہیں تو 90% چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کی بات کو وہ سنے بھی، سمجھے بھی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کریں۔ پھر جب رشتہ داروں کی بات آ جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا
قربانی تو دینی پڑے گی. قربانی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے رولز اور قوانین یہ ہیں اور میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوگا. آپ کو غلط بات برداشت بھی کرنی پڑے گی, لیکن حکمت کے ساتھ اور سلجھاؤ کے ساتھ آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ ان کو کچھ نہ کچھ گفٹ دے سکیں تو دیں, لیکن اگر پھر بھی وہ درست نہیں ہوتا یا اچھائی اس کے اندر نہیں آتی یا اتنا ہی شیطان اس کے اوپر غالب ہے کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جس طرح مرضی ڈیل کر لیں, وہ انسان نہیں بنتا, تو پھر بجائے اس کے کہ آپ ٹھیکہ اٹھا لیں کہ نہیں میں نے اس کو اب ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیکیدار نہیں بننا. ٹھیک ہے, آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے حد تک اس کے ساتھ جب بھی آپ کا آمنا سامنا ہو اچھے سے پیش آئیں. دیٹس اٹ.